پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت، عقیدت، احترام سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، دیگر چینلز کے ذریعے، یوٹیوب لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، آج کے جمعۃ المبارک میں ہم تصوف کانفرنس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی یہ کانفرنس ہمارے ملک کی، دنیائے تصوف کی، دنیائے علم کی، دنیائے معرفت کی ایک عظیم ہستی، سید الافاضل فخر الاماثل حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ نارنگ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں اور ان کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے، ان کے ذکر خیر کے لیے، ان کی خدمات کا تذکرہ کرنے کے لیے اور ان کی روحانی اور علمی شخصیت کے پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی یہ کانفرنس تصوف کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں پوری دنیا کے ناظرین کو، بالخصوص بارگاہ گنج بخش کے غلاموں کو اس میں حاضری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے وراثت اور جائیداد کے عنوان پر جو خطاب کیا، مجھے جب اس کا فیڈ بیک ایس ایم ایس کے ذریعے یا کالز کے ذریعے آتا ہے، یا مجھ سے جو اس پر مزید اس کے کچھ پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے مجھے کہا جاتا ہے، تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ حضور فیض عالم کی اس نسبت کے صدقے سے توجہ سے سنتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں۔ بلکہ پچھلے جمعہ ایک جج صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ میری کورٹ میں ایک کیس تھا اور میں نے جمعے کے بعد چل کے اس پر کچھ ڈیسیژن دینا تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی، تو کہنے لگے کہ میری پوری زندگی کا اسٹڈی کا ویژن ہی بدل گیا، کہ ہم نے کچھ اور سنا ہوا تھا، ہم نے کچھ اور پڑھا ہوا تھا، لیکن قرآن و سنت تو ہماری رہنمائی اس بارے میں کچھ اور کرتی ہے۔ میں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے، اور کیو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے گزشتہ 6 سالوں سے، اور آج اتفاق سے اس کانفرنس میں خلیل اہل سنت ہمارے بھائی محترم جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب، جو اس حوالے سے اپنی نوکری اور خدمت ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی خدمات کو اور کیو ٹی وی کی خدمات کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آواز جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی ہوتی ہے، وہ کیو ٹی وی کے ذریعے لاکھوں تک جا پہنچتی ہے، اور اس میں بہت سارا لوگوں کو سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے، توجہ کے لیے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پوری ٹیم کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحاج عبد الرزاق یعقوب صاحب کے درجات بلند کرے، حاجی عبد الرؤف صاحب کو صحت عطا کرے، اور سٹی 42 کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ اب گاہے بگاہے شامل رہتی ہے، محسن نقوی صاحب، ان کی تمام ٹیم، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کی کانفرنس پر تفصیلی بات انشاءاللہ میں حسب موقع آگے کرتا رہوں گا، لیکن وقت کے دامن میں چونکہ مناسب گنجائش ہے، میں بلا تاخیر تلاوت آیات ربانی کی سعادت پانے کے لیے ہمیشہ کی طرح ملک پاکستان کے خوش الہان قاری، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کی برکتوں سے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی شہرت سے نوازا ہے، مراد جناب الحاج قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے ہے۔ آپ تشریف لائیں
اور اس تصوف کانفرنس کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے فرمائیں، اور میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو جناب قاری محمد کامران قادری صاحب، جناب صغیر نقشبندی صاحب، قاری صاحب سمیت سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت آیات ربانی سے اس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله.
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم آج کی تصوف کانفرنس سید الافاضل فخر الاماثل حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شخصیت، ان کی خدمات، علمی اور روحانی درجات اور ان کے فیضان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جیسا میں نے عرض کیا، انعقاد پذیر ہے۔ میں اس کانفرنس میں پیر طریقت رہبر شریعت جناب غلام قطب الدین فریدی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ گڑھی شریف کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب آج کی اس کانفرنس کے من وجہ میزبان بھی ہیں اور ہماری نسبت سے مہمان بھی ہیں، اور میں نے تعارف کی ایک جو پہلو ہے وہ میں نے روکا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، ٹھنڈ تے ہیں پر انی بھی نہیں کہ تھوڑی آواز ہی نہ نکلے یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ بعض دفعہ توجہ ہے جناب کی، ایک بات کر کے پھر آگے بڑھانا۔ بعض دفعہ والد اپنی اولاد کے لیے پہچان کا سبب بنتا ہے۔ اولاد فخر سے کہتی ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور بعض دفعہ اولاد باپ کے لیے فخر کا سبب بنتی ہے، باپ فخر سے کہتا ہے کہ میں فلاں کا باپ ہوں۔ یہ تعارف کی دونوں جہتیں ہیں جو زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہی لطف کی بات ہو کہ والد فخر کرے اس بات پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور بیٹا بھی فخر کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو کیا کہنا۔ اب میں آپ کو جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس عظیم ہستی کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ حضرت جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کہ ان کی شخصیت، ان کے خدمات کو دیکھیں تو وہ ان کے لیے باعث ناز اور باعث فخر ہیں کہ یہ ان کے لخت جگر ہیں، اور یقیناً
جب وہ ساری مراتب و مقامات و خدمات کو وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوں گے تو وہ بھی فخر فرماتے ہوں گے کہ میں طاہر رضا بخاری کا والد ہوں۔ اور آج میں بس معذرت چاہتا ہوں، اگر شہزادہ جناب علی حیدر بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہوتے، ان کی حاضری بھی ہوتی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے خیال آیا لیکن میں پتہ نہیں کیوں جمعے کی وجہ سے عرض نہیں کر سکا، ورنہ میں بتاتا کہ یہ خیر کا سلسلہ اللہ رب العزت نے، برکتوں کا سلسلہ آگے کیسے جاری رکھا ہوا ہے، اور اولاد در اولاد آگے پھر کیسے صدقہ جاریہ اور عزت و ناموری اور شہرت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملک پاکستان کے عظیم نعت خوان جناب قاری محمد کامران قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس تصوف کانفرنس میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا گوئی کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ تمام احباب مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند بارگاہ میں حدید رشک کو نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے
یار پھرتے ہیں. پیر طریقت حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. طریقت و تصوف کا ایک ایسا حسین نام ہے کہ جو اپنی سادگی میں اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی پوری دنیا میں اپنے عقیدت مندوں کے لیے ایک الگ پہچان کا سبب بنتے ہیں. جہاں اس آستانے کا فیض یافتہ درویش موجود ہو، وہ اپنی اس دل آویزی اور اس حسین حیت و صورت سے ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہے. اور الحاج حافظ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ صاحب سجادہ آستانہ علیہ شرف پور شریف. یاد رہے کہ حضرت فخر الاماثل سید الافاضل جناب پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آستانہ علیہ شرف پور شریف کے فیض یافتگان اور وہاں کے خلفاء میں سے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بھی تمام تر عزت و شرف کے ساتھ ساتھ آستانہ علیہ شرف پور شریف سے ہی صاحب مجاز اور اسی بارگاہ کے فیض یافتگان میں سے ہیں. اور میں آپ کی یاد میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھلک آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ سفر میں بھی نفل نہیں چھوڑتے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ سفر میں بھی نفل نہیں چھوڑتے تھے. کسی عقیدت مند نے پوچھا کہ حضور نفل تو نفل ہیں، سفر بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری نظر اس پر ہے کہ یہ نفل ہیں، تمہاری نظر اس پر ہے کہ یہ نفل ہیں، میری نظر اس پر ہے کہ میرے آقا نے پڑھے تو ہے نا. یہ وہ ایک اعلیٰ لیول ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض یاب ہونے کا. میں بلا تاخیر جناب الحاج صغیر احمد نقشبندی صاحب کو گزارش کروں گا کہ شان اہل بیت اطہار میں کچھ کلام پیش فرما کر اپنی حاضری پیش فرمائیں. الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ ولی کامل اور حضور کی آل کے شہزادے کی یاد میں آج یہ کانفرنس سجی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا اور مفتی صاحب کا ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو حکم ملا ہے وہی پیش کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ درود شریف پیش کیجئے. یہ اہل بیت کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے، مولا حسن رضا آپ بھی فرماتے ہیں. مولانا حسن رضا اسی کلام کے اشعار پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. اہل بیت کا نعرہ دایاں ہاتھ اٹھا کے ہر حضور داتا صاحب کا دیوانہ کہے گا مل کے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. اور کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت.
کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت۔ اور اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ دایاں ہاتھ اٹھا کے اپنا نام لکھوا لیجئے، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان لے بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ ان بدبختوں کو بھی میسج ہے، تم کرو گے گستاخیاں، حضور کے دیوانے ذکر اور بڑھا دیں گے۔ اہل بیت کے نوکر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دو اے حسن، بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت۔ بلا تاخیر اپنے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت استدلال کے ساتھ حسب سابق اپنی گفتگو کے موتی بکھیرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پیر طریقت جناب حضرت
غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے کلمات ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر محفل محترم المقام فخر السادات جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور اس عظیم بارگاہ کی مسجد کے خطیب حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، علامہ قاری محمد عارف صاحب، جناب ملک صاحب، جناب قاری صاحب اور دیگر خوشبخت حاضرین بارگاہ داتا گنج بخش، میری یہ خوش بختی ہے کہ ملک ولایت کے بادشاہ حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں آپ جیسے عشاق کی موجودگی میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کی شان بیان کی اور بڑے افتخار کے ساتھ فرمایا کہ میرے وہ لوگ دیکھو جو ساری ساری رات قیام میں اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ سجدے تو سب کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا جو سجدہ ہے اس کی تو کہیں مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے خوبصورت بات کی، ایک درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ایک واسطہ دے کر پیش کرتے ہیں۔ واسطہ کیا پیش کرتے ہیں؟ خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ۔ یہ واسطہ دے کر کیا پہ عرض کرتے ہیں کہ برقولی ما کنی خاتمہ، کہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اور یہ عرض کرنے کے بعد پھر یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ میرا تو کام اتنا ہی تھا کہ تیری بارگاہ میں یہ واسطہ پیش کر کے یہ سوال کر دوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور اس کے بعد تیری مرضی ہے، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میری دعوت کو میری دعا کو تو رد کرے یا قبول کرے تیری مرضی ہے، لیکن یہ دیکھ لے قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں گا، میرا ہاتھ ہوگا اور آل رسول کا دامن ہوگا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، اور میرا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں تشنہ ہے کوثر
میرے ذوق دہن کے واسطے، کوثر میرے ذوق دہن کے لیے ترس رہا ہے۔ تو اس بارگاہ میں جو آج کی یہ کانفرنس ہے، تصوف کانفرنس، پیر طریقت شیخ الافاضل حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد ہے۔ قبلہ خطیب صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، ایک ایسی شخصیت کہ جو حسن صورت کے حسین امتزاج کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتوں سے آراستہ و پیراستہ ہے، جس کا نام ہے ڈاکٹر سید محمد طاہر رضا بخاری صاحب۔ ان کے والد ماجد کے حضور آج نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ قدرت نے ان کے چہرے میں ایسی وجاہت، ایسی کشش رکھی ہوئی تھی کہ جب میں نے ان کی زیارت کی تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اولیاء کرام کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور حافظ شیرازی علیہ رحمت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کاروانے کے بود بدرکاش لطف خدا، وہ قافلہ جس کا بدرکا، جس کا تمام ساز و سامان، جس کا سالار قافلہ اس کا کرم ہوتا ہے، وہ قافلہ جب چلتا ہے تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے۔ بتجمل بنشینت، وہ بیٹھتا ہے تو بڑے تجمل کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جب چلتا ہے تو بجلالت برود، یوں لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ رہا ہو۔ یہ کیفیت میں نے آپ کے والد گرامی کے ہاں یہ دیکھی ہے۔ تو وہ رات بھر وہ سجدوں اور قیام میں گزارتے تھے، شب بیدار شخصیت تھے، اور یہ رات کا جو آہ و نالہ ہے، اس میں وہ حسن فاضل بریلوی علیہ رحمت نے جو تلاش فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رات کو جو آپ ذکر کرتے ہیں نا اللہ کا، اللہ اللہ، اور اس میں آہ کرتے ہیں، اس میں فاضل بریلوی علیہ رحمت نے ایک حسن تلاش، کمال حسن تلاش کیا ہے۔ یہ انہی کا ہی خاصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہو نا، یہ بھی حضور کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں یاد گیسو حضور کی زلفوں کے، حضور کے گیسو کا ذکر، یاد گیسو ذکر حق ہے، حضور کی زلفوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں آہ کر، اس کی یاد میں آہ کر۔ جب تم آہ کرو گے تو دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ زلف کی شکل لام کی ہوتی ہے، جب حضور کے ذکر میں تم آہ کرو گے لام پیدا ہو جائے گا، آہ کے ساتھ لام کو ملا لو تو لاہن بن جاتا ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات، ستودہ صفات، وہ انتہائی کامل اکمل بزرگ تھے، جو علم کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے بہت بڑے مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے محاسن سے نوازا ہوا تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں زیادہ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید و مستنیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ذکر خیر آپ نے سماعت فرمایا، میں انہی کے لخت جگر نور نظر کو کچھ کلمات کے لیے عرض کروں گا، اور اعزاز کے لیے صرف اتنی بات کروں گا کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب کو بارگاہ گنج بخش میں اپنی نوکری کے لیے قبول فرمایا ہو۔ اس سے بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی نہیں ہے۔
اور یہ ساری عزتیں رفتیں بارگاہ گنج بخش کے صدقے سے، ان کی بارگاہ کے تو فیل سب بارگاہ سے ہوتے ہوئے ان کے خود اپنے آبائے کریم کی بارگاہ سے ہوتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور حسب موقع ذکر خیر کے ساتھ اور کلمات کے ساتھ حاضرین و سامعین کو نوازیں۔ جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز حضرت پیر طریقت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، خطیب محترم علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، علامہ قاری محمد عارف سیالوی صاحب، خلیل اہل سنت خلیل احمد ملک صاحب اور نقشبندی صاحب، صغیر نقشبندی صاحب اور قاری رفیق نقشبندی صاحب، اور اس عظیم اجتماع میں موجود حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے غلام، میرے لیے یہ امر اعزاز اور افتخار کا باعث ہے کہ بر صغیر کے اس عظیم اور وقیع علمی دینی اور روحانی مرکز میں میرے والد گرامی اور میرے خانوادے کی عظیم المرتبت ہستی سید الافاضل حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یاد میں یہ گھڑیاں خصوصی طور پر منسوب ہیں۔ ان کی نسبت کے 3 حوالے تھے۔ وہ نسبی طور پر سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کے خاندان میں سے تھے، جن کا تعلق اچ شریف سے ہے۔ اچ شریف کے خاندان کے سرخیل بخاری اور نقوی سعادات کے سرخیل حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری، ان کے بارے میں ایک مختصر روایت بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ جب وہ حج کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ حاضری دیتے تھے، یعنی حج کے لیے جب وہ حجاز مقدس جاتے تھے اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے تھے، تو دنیا جمع ہو جاتی تھی اور ایک عجیب کیفیت اور منظر ہوتا تھا، اور وہ منظر یہ ہوتا تھا کہ دنیا اپنے اسلوب سے اور اپنے طریقے سے سلام عرض کرتی تھی، اور اچ شریف کے یہ سرخیل سید جلال الدین سرخ بخاری، آپ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کوئی اور پیرایا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ براہ راست جا کر عرض کرتے تھے السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، کہ اے نانا جان میرا سلام قبول ہو۔ منظر یہ نہیں ہے، منظر اس سے آگے ہے۔ دنیا ہمتن گوش ہوتی تھی کہ اب دیکھیں یہ سلام جو ہے یہ پایا قبول کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ قبر اطہر سے جواب آتا تھا اے میرے نواسے، اے میرے پوتے، تیرا سلام میں نے قبول کیا۔ ہماری آج کی ممدوح شخصیت 29 واسطوں سے ان کے فرزند تھے، اور ان کی ہستی اور ان کی شخصیت اور ان کی جو روحانی نسبت ہے وہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، کہ ان کے والد گرامی حضرت پیر سید محمد ابراہیم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت میاں صاحب کے اکابر خلفاء میں سے تھے، اور حضرت میاں صاحب کی وہ ہستی ہے کہ جن کی بارگاہ میں اس عہد کی جلیل القدر ہستیاں جن کے اوپر علم اور فضل کا سورج شاید اور کسی پر طلوع نہ ہوا ہو، علامہ اقبال حاضری کے لیے بیتاب رہتے تھے، اور پھر جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو حضرت میاں صاحب بہت شریعت مآب ہستی تھے، تو علامہ اقبال سے جو ابتدائی ملاقات تھی اس میں آپ نے تھوڑا سا اعراض کیا، تو حضرت اقبال
ان کی خدمت میں گویا ہوئے، جو ان کا ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ حضور مرض کو نفرت ہونی چاہیے، مریض کو نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے تو نہ ہو۔ تو علامہ اقبال کا یہ جملہ حضرت میاں صاحب کو پسند آیا اور اس کی طرف تبسم آمیز لہجے میں دیکھا، اور اقبال کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، ان کا تکیہ کلام تھا حضرت میاں صاحب کا بیلیا، آپ کہتے تھے، فرمایا بیلیا تو ناراض ہی ہو گئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب کا یہ جملہ سننا تھا کہ میرے وجود میں ایک بجلی دوڑ گئی، اور پھر انہوں نے بے ساختہ وہ جملے کہے، اشعار کہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میری ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ اور اقبال نے کہا کہ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور اس نے کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عبادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آبگینوں میں، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ ہستیاں، وہ شرک پور شریف ہو، وہ نارنگ شریف ہو، وہ گڑھی شریف ہو، پاک پتن شریف ہو، اس خطے کے جتنے بھی دینی، علمی اور روحانی مراکز ہیں، اس خطے میں ان کا نیوکلیس حضرت داتا گنج بخش کا آستان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنمدر الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين والقمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون